ویسے تو یہ دلچسپ واقعہ اب کافی عام ہے، لیکن میں نے پہلی دفعہ کئی سال پہلے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں اپنے دوست اور ویٹنری ڈاکٹر کامران اکرم سے سنا تھا۔ واقعہ کے راوی کا کہنا تھا کہ ہمارے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے، میرے ان سے اچھے مراسم تھے۔ ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا، مجھ سے کہنے لگے ایک مزے کی بات سناؤں تمہیں؟ میں نے کہا جی سر ضرور۔ کہنے لگے پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک ایک غیر معمولی نمبر سے مجھے کال آئی اور کہا گیا کہ 15 منٹ کے اندر اپنی سراؤنڈنگز کی سیکیورٹی کلیئرنس دیں۔ میں نے فوری طور پر ضروری اقدامات کر دیے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد کچھ کاریں اور بختر بند گاڑیاں میرے آفس کے اطراف میں آ کر رکیں۔ سول وردی میں ملبوس کچھ حساس ادارے کے لوگ میرے دفتر میں آئے۔ ایک آفیسر آگے بڑھا اور بولا امریکہ کی سفیر آئی ہیں، ان کے کتے کو پرابلم ہے، اس کا علاج کریں۔ تھوڑی دیر بعد ایک فرنگی عورت آ گئی اور اس کے ساتھ اس کا ایک اعلیٰ نسل کا کتا بھی تھا۔ کہنے لگیں میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، میرا کتا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں پاس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدارا کچھ کیجئے، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے اعتنائی مجھ سے صحیح نہیں جاتی۔ میں نے کتے کا معائنہ کیا، کچھ ضروری سوالات پوچھے اور سمجھ گیا کہ مسئلہ صرف مالک کے زیادہ لاڈ پیار کیا ہے۔ ٹھیک 15 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے اس خاتون سے کہا میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں، میں اس کا کچھ نہ کچھ حل کرتا۔ وہ اپنے پیارے کتے کو چھوڑنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے بے دلی سے حامی بھر لی۔ جب سب چلے گئے میں نے کامدار کو آواز لگائی فیضو اسے بھینسوں والے باڑے میں باندھ کے آ اور سن اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد چمڑے کے لتر مار اور کھانا دینے کی بجائے صرف پانی پلانا، جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا۔ کامدار جٹ آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح سفیر صاحبہ بڑے فکر مند انداز میں پورا عملہ لیے میرے آفس کے باہر موجود ہوئیں اور پوچھا سر واٹ اباؤٹ مائی پپ؟ میں نے کہا ہوپ یور پپ ہیز مسڈ یو ٹو۔ اسی دوران کامدار کتے کو بھی لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے کے دروازے میں آیا چھلانگ لگا کے سفیر کی گود میں آ بیٹھا، لگا دم ہلانے اور منہ چاٹنے، ساتھ ہی ساتھ کتا مڑ مڑ کر تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے بھی دیکھتا رہا، جیسے اس کی جان چھوڑ دینے پر وہ میرا بڑا ممنون ہو۔ میں بھی گردن ہلا ہلا کے مسکراتا رہا۔ سفیر کہنے لگی سر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کا رویہ اتنا اچھا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بس ذرا اس کی سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ ہم نے کر دی ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، ناؤ ہی از اوکے، چند ماہ بعد اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو ہم حاضر۔ یہ دلچسپ واقعہ مختلف ویٹنری ڈاکٹر سے منسوب کیا جاتا ہے، اصل واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم انسان بھی اس جانور کی طرح نعمتوں کے ملنے پر بھی ناشکری سے باز نہیں آتے، اور بقول ایک بزرگ کے کہ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹ گئے لیکن زبان ہے کہ اس کی ناشکری سے باز ہی نہیں آتی، تو پھر اللہ اپنے بندے کو سیدھا کرنے کے لیے اس کی کھچائی بھی کرتا ہے۔ اس لیے اگر کچھ تکالیف، مشکلات، مصائب، پریشانیاں آ بھی جائیں تو ان کا صبر و شکر سے مقابلہ کریں اور خدا سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھیں۔ ایک عربی کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے، اس نے کہا پھر کہاں جائیں گے؟ کہا گیا کہ اللہ جل و جلالہ کے پاس۔ عربی کہنے لگا آج تک جو خیر بھی پائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ہی پائی ہے، پھر اس سے ملاقات سے کیا ڈرنا؟ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا نہیں، لیکن میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیا ہی بہترین حسن ظن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بدو خوشی سے بولا کہ رب کعبہ کی قسم پھر تو ہم نجات پا گئے۔ کیا ہی بہترین حسن ظن ہے اپنے رب سے۔ ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟
ماں نے کہا کہ میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے معاف کر دوں گی۔ امی جان، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے بڑھ کر رحیم ہے، پھر اس کے پاس بھیجتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ لڑکے نے کہا، کیا ہی بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے بڑا قریب ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی ساری مائنڈ سائنس اسی اصول پر کھڑی ہے کہ if you think positive, you will attract more positive people, positive events and positive circumstances in your life and vice versa۔ آپ اگر یہ کہتے رہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے، میرے ساتھ تو برا ہی ہونا ہے، میرے حالات کبھی اچھے نہیں ہونے، میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو نقصان ہی نقصان ہوتا رہے گا، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے حالات واقعی نہیں بدلیں گے، پھر یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے بڑا قریب ہے۔ اس سے اچھے کی توقع رکھیں، وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ قرآن نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ اس حشر کی گھڑی کی بات کرتے ہوئے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے یا قہار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا ہی آسرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مصائب و مشکلات آنے کی علماء کرام نے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ یہ انسان کے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بھی، یہ کسی کا امتحان بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر مصائب و مشکلات کوئی بری چیز ہوتے تو کبھی ان لوگوں پر نہ آتے جو اللہ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ نیپولین ہل نے اپنی کتاب یو کین میک یور اون میریکلز میں ایک خوبصورت بات بیان کی ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک یونیورسٹی سے گریجویشن ضرور کرنی پڑتی ہے، اور وہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس۔ آسان زبان میں ہم اسے یونیورسٹی آف مشکلات کہہ سکتے ہیں۔ اور میں تو نیپولین کی بات میں اس بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں جس کسی کو جتنے بڑے مقام و مرتبے پر بٹھانا ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ جیسے لوہا جب زمین سے نکلتا ہے تو اسے اور کہتے ہیں یہ کچی دھات ہوتا ہے، پھر اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی باہر نکال کر اس پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اور پھر ٹھنڈے پانی میں ڈالا جاتا ہے، تو تب جا کر وہ فولاد بنتا ہے۔ اسی طرح قدرت انسانوں کو اچھے برے گرم ٹھنڈے حالات میں سے گزارتی ہے۔ یہ خدا کے تکوینی امور کے تحت ہوتا ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کی ہر حکمت کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح تتلی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک خول میں بند ہوتی ہے جسے کوکون کہتے ہیں۔ پہلے اس کا سر باہر نکلتا ہے، پھر یہ زور لگاتی رہتی ہے، اور جتنا یہ زور لگاتی ہے اتنا ہی ایک سیکریشن یا ایک مادہ اس کے جسم سے نکل کر اس کے پروں تک پہنچتا ہے، اور اس سے اس کے پروں میں رنگ بھرتے ہیں اور اس کے پر خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قدرت نے جو حسن تتلی کو دیا ہے وہ عام کیڑے کو نہیں دیا، لیکن قدرت تتلی سے اس حسن کی قیمت بھی محنت و مشقت کی صورت میں وصول کرتی ہے۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ ڈونٹ وش فار لیس پرابلمس، رادر وش فار مور سکلز، مور کریج، مور پرسیورنس۔ پرابلمز، تکالیف، مشکلات، مصائب یہ تو زندگی کے کھیل کا حصہ ہے، یہ تو آنے ہی ہیں۔ آپ بس ان میں سے کامیابی سے گزرنے اور سرخرو ہونے کے لیے اللہ سے ہمت، صبر اور شکر کی توفیق مانگ لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔